الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ وہو اصدق القائلین وہو ارحم الراحمین وأوتوا العلم درجات۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ الحمدللہ میں زیادہ دیر آپ کے اور امیر محترم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں نہ تو ذہنی طور پہ یہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، نہ میں مدعو کیا گیا تھا، میں تو امیر محترم جناب کے حکم پر آپ کے پاس تشریف لے آیا۔ ابھی میں نے گفتگو سن رہا تھا اور بچوں کا جائزہ بھی لے رہا تھا، تو چند باتیں میرے ذہن میں آئیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کائنات کا رب مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، علم والوں کے درجات ہیں، اللہ نے انہیں شانیں عطا کی ہیں، علم والوں کو بھی شانیں عطا کی ہیں، اور علم کے بھی چند درجات ہیں۔ جب علم کے ان درجات کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے، پھر اہل علم کے درجات ایٹومیٹک بلند ہوں گے۔ علم کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ علم کو حاصل کرنا۔ کون سا علم؟ جو مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس کو حاصل کرنا یہ پہلا درجہ ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جانا ہے کہ جو میں نے کلام پاک اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تھا، وہ علم تم نے حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ سوال ہر مرد سے، ہر عورت سے ہونے والا ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر اس فرض کو ہم نے پورا نہ کیا تو قبر سے پوچھ گچھ شروع ہوگی اور حشر تک جان نہیں چھوٹے گی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا درجہ، علم حاصل کر لیے، پھر اس کا ادراک کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر غور و خوض کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور جتنی دیر تک جو آپ نے علم پڑھا ہے نا، اس کے اوپر غور و خوض نہیں کریں گے، آپ کے لیے علم بے فائدہ ہے۔ کیونکہ کائنات کا مالک، میرا اور آپ کا مالک، ارض و سما کا رب یہ تقاضا کر رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ جو علم حاصل کیا ہے اس کا فہم حاصل کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ غالباً جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ بقرہ جو ہے اس کو 7 سال کے اندر میں نے اس کو پڑھا۔ میں ایک آیت پڑھتا، اس کو سمجھ کرتا، پھر اس پہ عمل کرتا، پھر دوسری آیت پڑھتا۔ دوسرا درجہ اس کا تدبر تفکر کرنا، اور تیسرا درجہ
پہلا درجہ علم حاصل کر لیا، دوسرا درجہ اس پہ غور و فکر کیا، تیسرا درجہ پھر اس کے اوپر عمل کرنا، اپنی پوری کی پوری زندگی اس علم کے مطابق گزارنا، اور یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ پہلے دو درجوں میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو گنجائش موجود ہے، لیکن تیسرے معاملے کے اندر، تیسرے درجے کے اندر کمی رہ گئی تو نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے، نہ کل قیامت کے دن کامیابی ہوگی۔ یہ تین درجے ہیں میرے بیٹو جو آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانے ہیں۔ اور آخری بات میں اپنے طالب علم بیٹوں کے لیے جو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے، تو چند باتیں آپ کو اپنے ذہن نشین کرنی پڑے گی۔ سب سے ضروری چیز جو ہے علم میں آگے بڑھنے کے لیے، عزت میں آگے بڑھنے کے لیے، وقار میں آگے بڑھنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنے کے لیے چند ایک بنیادی چیزیں ہیں، وہ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، جو آپ علم پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ میں نہیں مانتا اس بات کو جو یہ کہتا ہے مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، لیکن اس کا دل اور اس کا دماغ ادب سے خالی ہے، تو یہ دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے۔ کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سب سے پہلے آپ کو اس کتاب سے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اس کتاب سے محبت ہوگی، پیار ہوگا، تو وہ کتاب 10 سال پڑھنے کے بعد بھی ایسے ہوگی جیسے میں نے ابھی خریدی ہے۔ دوسری بات، اس جگہ سے پیار کرنا جہاں بیٹھ کر علم حاصل کیا جائے، بہت ضروری بات ہے۔ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس جگہ کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، کیونکہ جس جگہ پہ آج آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، کل سے اس جگہ سے اٹھ کر آپ نے مسند کے اوپر بیٹھنا ہے۔ تیسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ جو آپ کو استاد پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ محبت کرنا، احترام کرنا، اس کی ہر بات کو کان لگا کر سننا، غور سے سننا۔ اگر وہ کبھی ناراض ہو جائے، جھڑک دے، سزا دے، تو اپنے دل کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا نہ کرنا، کسی سے شکوہ شکایت نہ کرنا، بلکہ اس کا یہ حق سمجھنا۔ وہ میرے بیٹو استاد ظالم نہیں ہوتا، بلا وجہ مارتا ہے استاد۔ کبھی آپ میں سے اتنے میرے بچے بیٹھے ہیں کہ آپ بیٹھ کے اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہو، شرارتیں نہیں کر رہے ہو، استاد پکڑ کے آپ کو ڈنڈے سے مارنا شروع کر دے۔ ہوا ہے کبھی ایسے بچے کا تو وہ ماتھا چومتا ہے۔ یہ ہماری کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ آخری بات کہہ کے یہ 3 ادب آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں۔ جس جگہ پہ ہے اس جگہ کے ساتھ پیار کرنا، جو کتاب جو علم پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ محبت اور پیار کرنا، اور جس سے پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ محبت اور پیار کرنا۔ آخری ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک طالب علم تھا، اپنے استاد گرامی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ ذہن تھوڑا سا، میں کہتا ہوں ذہن تو کند ہوتا ہی نہیں ہے کسی کا بھی۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک جیسا ذہن دے کر پیدا کیا ہے۔ انگلش کی ایک کہاوت ہے their parents who spoil them، یہ ان کے والدین ہوتے ہیں جو ان کو خراب کر دیتے ہیں، ذہن کو استعمال نہیں کرتے، اس کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سب بچوں کو ذہن ایک جیسا دیا ہوتا ہے،
لیکن کچھ بچے محنت کر کے آگے نکل جاتے ہیں، جو محنت نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو استاد کو سبق نہیں سناتا تھا تو اس کو روزانہ سزا ملتی تھی، اور سزا لے لے کے اس کا جسم جو ہے وہ سوٹیاں کھا کھا کے نیلا ہو چکا تھا۔ ایک دن والدہ نے کہا او بیٹے میں تمہیں نہلاتی ہوں، کہنے لگا نہیں اماں جان میں خود نہا لیتا ہوں۔ ماں نے ضد کی، دیکھا جب اس کی قمیض اتاری تو پیچھے نشان پڑے ہوئے تھے کالے رنگ کے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے اور آپ جیسے ہوتا تو استاد کی 56 شکایتیں لگواتا، جھوٹی سچی بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے استاد نے مارا ہے آپ کو، میں شکایت لے کر جاؤں گی۔ ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، ماں یہ میرا مربی ہے، میرا استاد ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے، کمی کوتاہی میری تھی، سبق میں نہیں یاد کرتا تھا۔ استاد کی اس محبت اور شفقت کے جو نشانات ہیں اس نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے، اب سبق مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کبھی اپنے استاد کی غلط شکایت گلا شکوہ نہیں کرنا۔ اور میں اساتذہ کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ، یہ آپ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو آپ کام لے سکتے ہیں وہ آپ غصے سے نہیں لے سکتے۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا علم کے حوالے سے اور علم سے آگے بڑھنے کے حوالے سے۔ اگر آپ ان درجات کو پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سرفراز کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت آپ کی منتظر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔